الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک کے غزل نشاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مولایا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اکرم الخلق معلما اعوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامامی، مولایا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ عظم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین کرام اور سامعین حضرات، اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کی گفتگو کا موضوع افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کی مناسبت اس وجہ سے کہ 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک آپ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے امام الانبیاء کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے، ہمیں بھی ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر بڑے پیارے انداز میں شاعر کے الفاظ ہیں کہ تم روضہ مصطفیٰ دیکھتے نہیں کیا، دربار میں دو یار دیکھتے نہیں کیا۔ تم روضہ مصطفیٰ دیکھتے نہیں کیا، دربار میں دو یار دیکھتے نہیں کیا۔ تم دنیا کے معیار سب دیکھ رہے ہو، تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار دیکھتے نہیں کیا۔ تم دنیا کے معیار سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار دیکھتے نہیں کیا، اور کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار دیکھتے نہیں کیا، تم آیت فی الغار دیکھتے نہیں کیا۔ اور صدیق کی امامت میں اور مقتدیوں میں، صدیق کی امامت میں اور مقتدیوں میں حیدر کرار کو دیکھتے نہیں کیا، حیدر کرار کو دیکھتے نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ بڑی عالی شان، افضلیت اور فضیلت کی مالک ہے، اس لیے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے مطلع القمرین میں فتاوی رضویہ کے اندر افضلیت صدیق اکبر کو عقائد کے باب میں نقل فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ ہمارا قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جمیع صحابہ کرام بعد از انبیاء سے سب سے افضل ہستی ہیں. اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے. افضلیت کا انکار جو کہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے اور تواتر سے جمہور کا عقیدہ ثابت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے, سب سے بڑھ کر ہے. ولایت کے اندر بھی, خلافت کے اندر بھی, امامت کے اندر بھی, ہر اعتبار سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے مقام اعلیٰ عطا فرمایا ہے. میں نے جو خطبے کے اندر آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, پارہ 24 کے پہلے رکوع کی آیت ہے, اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں, والذی جاء بالصدق, وہ ہستی جو سچ لے کر آئی. وہ کون سی ہستی ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ. وہ ہستی جو سچ لے کر آئی. آگے آیا وہ صدق بہ, اور اس سچے کی جس نے تصدیق فرمائی. تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر. وہ ہستی جو سچ لے کر آئی اور جس نے اس کی تصدیق فرمائی. یہ کون ہے؟ متقین میں سے ہیں. میرے نبی پاک کو بھی متقین قرار دیا اور پھر ان کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو بھی متقی قرار دیا. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو متقی ہیں ہی, لیکن آپ کی امت میں تمام متقیوں کے سردار سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اشعار کے اندر فرماتے ہیں صدق الصادقین سید المتقین, چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. کہ تمام سچوں کے سردار اور تمام متقیوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولیں سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خود بیان فرمایا کرتے تھے. کاش کہ علی کو ماننے والے علی کی بھی مانتے, کاش کہ حضرت علی کو ماننے والے حضرت علی کی بھی مانتے. حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس آیہ مبارکہ کے بارے میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون, اس آیت کی تفسیر کے مدارک کے اندر اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر رازی کے اندر اور دیگر مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ یہاں پر جو فرمایا نا والذی جاء بالصدق, اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, اور وہ صدق بہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات مراد ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ صدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر کی ذات مراد ہے. شان ہے حضرت ابو بکر کی اور بیان کرنے والی علی مرتضی شیر خدا ہے, قربان جائیں. جو امام بہقی نے روایت فرمائی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی سے روایت ہے. یہ اس وقت کا واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام پر ایک قیامت سا منظر تھا, اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو اپنا والی مقرر کیا جائے, کس کو خلیفہ بنایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرما لیا اور کفار بد اتوار نے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اب مسلمان بڑے نڈھال ہیں, بڑے پریشان ہیں, اب ان میں نئے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو ورگلانے کا بھی آسانی سے دوبارہ وہ غیر مسلم مرتد ہو جائیں گے. تو انہوں نے اپنی کوششیں کرنا شروع کر دی, اور ایسا ہوا بھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو قرب کے اندر جو علاقے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ دوبارہ مرتد ہو گئے. اب جب یہ ماجرا پیش آیا نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں,
امام بحقی نے اس کو روایت فرمایا، بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، اجلہ صحابہ کرام، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، یہ صحابہ کرام وہاں اکٹھے ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام اجلہ اور قدر والے صحابہ حضرت اصحاب بدر بھی وہاں پر اکٹھے ہوئے، اور اس بات پر مشورہ ہونے لگا کہ اب خلیفہ کسے بنایا جائے۔ تو انصار صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو عامل بناتے، کہیں جا کر کہیں ذمہ داری مقرر فرماتے، تو مہاجر صحابی کے ساتھ ایک انصاری صحابی کا بھی تقرر فرمایا کرتے تھے، تو لہذا جب خلیفہ مقرر کیا جائے گا تو اس کے اندر ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کا بھی انتخاب کیا جائے۔ یعنی یوں مشورہ ہو رہا ہے، اور حضرت سعد بن عبادہ کا گھر ہے، مکان عالی شان ہے، وہاں پر صحابہ کرام مشورہ کر رہے ہیں۔ دوسرے حضرت انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کی ملتی جلتی تقریر فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو عامل مقرر فرماتے تو ایک مہاجر صحابی کے ساتھ ایک انصاری صحابی کا بھی انتخاب فرمایا کرتے تھے، تو خلیفہ کے تقرر کے اندر بھی اسی طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اسی تھوڑی دیر کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن کو قرآن کو اکٹھا کرنے یعنی جمع قرآن کی ذمہ داری جن کے حوالے کی گئی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جامع قرآن کہا جاتا ہے، اس وقت ایک قرات پر جب قرآن کو اکٹھا کیا جانے لگا تو اس وقت بھی حضرت زید بن ثابت کے حوالے ذمہ داری مقرر فرمائی گئی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے، تو لہذا مہاجرین میں سے خلیفہ کا مقرر ہونا زیادہ اولا ہے، اور ہم انصاروں کا کام ہے معاونت اور مددگار کرنا، تو ہم پہلے کی طرح دوبارہ خلیفہ کی معاونت و مددگاری کرتے رہیں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھڑا فرمایا اور کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں، اور خود سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی بیعت فرمائی، اور جب بیعت فرمائی تو دیگر صحابہ کرام وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت فرمائی، ان میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، سب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرمائی، آپ کو خلیفہ مان لیا، اور جب یہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو منبر رسول پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور آ کر مجمع صحابہ پر نظر دھراتے ہیں، اور جب وہاں دیکھتے ہیں تو حضرت زبیر کو نہیں پاتے، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں زبیر کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں زبیر تم میرے آقا کے پھپھی کے بیٹے ہو، اور صحابہ کرام میں نبی پاک کے خاص صحابہ کرام میں سے ہو، تم اسلام کو کمزور نہیں ہونے دو گے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کرتے ہیں فکر نہ کریں، آپ اس معاملے میں مجھے معاون اور مددگار پائیں گے، اور آگے بڑھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع صحابہ میں حضرت علی کو نہ پایا، فرمایا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی جب آئے نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مخاطب ہو کر فرمایا علی تم نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہو، اور نبی پاک کے داماد بھی ہو، تم اسلام کو کبھی کمزور نہیں ہونے دو گے۔ تو حضرت علی مرتضی شیر خدا نے بھی وہی جواب ارشاد فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، اور آگے کے الفاظ سننے والے ہیں اللہ اکبر، میں نے پہلے کہا تھا جو علی کو مانتے ہیں کاش کہ علی کی بھی مانتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الذی یؤخرک،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے خلیفۃ المسلمین، جب رسول اللہ نے آپ کو آگے کیا ہے، ہم میں سے کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکے؟ قدمہ کا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ نے آپ کو مقدم کیا ہے، آپ کو آگے بڑھایا ہے، اب کون ہے بعد میں آ کر آپ کو کہے کہ نہیں فلاں افضل ہے، فلاں افضل نہیں ہے؟ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا فیصلہ اسی وقت سنا دیا تھا، اور یہ فیصلہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ فیصلہ اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود نہ تھے، توجہ سے سننے والی بات ہے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر وہاں پر موجود نہ تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ دیے مصلی کی طرف۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنیے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا لا یعب اللہ والمسلمون الا ابا بکر، فرمایا نہیں نہیں، اللہ اور مسلمان صرف ابو بکر پر ہی راضی ہیں، یصلی ابو بکر، فرمایا اب صرف لوگوں کو نماز ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ یعنی یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات کا مصداق دیکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا مصلی عطا فرمایا تو ابو بکر کو عطا فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کی شہادت ملتی ہے وصال ظاہری کے بعد، کیونکہ میرے نبی پاک کا فرمان تھا، اور فرمان حق نشان ہے، کہتے ہیں کہ سمندر کی دھاریں رک سکتی ہیں، درخت اپنی جگہ بدل سکتا ہے، پہاڑ اڑ کے سیر ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یا اللہ والمسلمون الا ابا بکر، اللہ اور مسلمان ابو بکر سے راضی ہیں۔ تو وہاں پر حضرت سعد بن عبادہ کے مکان علی شان کے اندر جب خلافت کا مشورہ ہو رہا تھا، جمیع مہاجرین و انصار صحابہ کرام نے حضرت سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی، اس لیے کہ میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، اور ان کی افضلیت سارے صحابہ کرام نے مانی ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے نا کہ تم روضہ مصطفیٰ دیکھتے نہیں کیا، کہ دربار میں دو یار دیکھتے نہیں کیا، تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھتے کیا؟ اللہ کا معیار نہیں دیکھتے کیا؟ کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھتے کیا؟ تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھتے کیا؟ صدیق کی امامت میں اور مقتدیوں میں، صدیق کی امامت میں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار کو دیکھتے نہیں کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل صحابہ کرام۔ اب بعض لوگ یوں باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، جناب نہیں، علم کی وہ حدیث مبارکہ کو لے کر کہ باب علم حضرت علی مرتضی شیر خدا ہے، تو اگر علم معیار افضلیت نہیں ہے، سخاوت معیار افضلیت نہیں ہوتا، بہادری معیار افضلیت نہیں ہوتی، صحابہ کرام میں بعض احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جزوی فضیلت تھی، صحابہ کرام میں تھی، لیکن کلی فضیلت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ جس طریقے سے خلافت ہے اسی طریقے سے افضلیت مقرر ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، سب سے افضل وہی ہیں۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، تو ان سے دوسروں سے افضل وہی ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں، تو افضل وہی ہیں۔ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضی شیر خدا ہیں، تو وہ سب سے بدریوں صحابی احد کے صحابہ سے افضل وہی ہیں۔ تو اس میں اہل سنت کا جمیع کا عقیدہ یہی ہے۔ بعض کالے لوگ اس بات میں اعتراض کرتے ہیں، علم باب العلم تھے، لیکن علم معیار افضلیت نہیں ہے۔ اگر علم کو معیار افضلیت بنایا جائے تو پھر دیکھو کہ شیطان کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، وہ تو فرشتوں کا بھی سردار تھا، تو ادھر کیا جواب ہوگا؟ لہذا پتہ چلا علم معیار افضلیت نہیں، اور اگر بہادری معیار افضلیت
ہے تو پھر رستم کے بھی تذکرے بڑے ہیں. تو لہذا پتہ چلا کہ معیار افضلیت بہادری نہیں ہے، اور سخاوت کے معاملے میں بھی دیکھا جائے تو معیار افضلیت سخاوت نہیں ہے. معیار افضلیت وہ ہے جو میرے اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ہے. رسول نے تو امامت کا مسلح، ولایت کا مسلح، خلافت کا مسلح حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے اور جھومیے. میرے نبی نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون النبی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے نبی کے کائنات کے اندر سورج نہ کبھی طلوع ہوا ہے نہ کبھی غروب ہوا ہے. کوئی سورج نہ کبھی طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا. کس پر؟ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے علاوہ کوئی اور افضل ہے ہی نہیں. یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے علاوہ نبی کے. اور اسی طرح حضرت ابو بکر کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ابو بکر صدیق خیر الناس الا ان یکون نبی. نبی کے علاوہ لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر جو صحابی رسول ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. افضلیت صحابی اور افضلیت ابو بکر کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. یہاں پر ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 518 حدیث نمبر 3655 ہے. بیان کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے لخت جگر محمد بن حنفیہ، یعنی یوں کہہ لیجئے محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے کئی نکاح فرمائے، حضرت محمد بن حنفیہ کی ولادت ہوئی تھی. محمد بن علی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر سوال کیا مجھے یہ تو بتائیں کہ سب سے افضل کون ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا فیصلہ سنیے. حضرت علی فرماتے ہیں قال ابو بکر. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھا، اپنے بابا سے پوچھا سب سے افضل لوگوں میں کون ہے؟ فرمایا قال ابو بکر. حضرت علی نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون، اس کے بعد کون افضل ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا قال عمر. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، مجھے خوف لاحق ہوا، مجھے ڈر لگا کہ اب عثمان کا نام نہ لے لیں. تو آپ نے فرمایا اب تو اس کے بعد تو آپ ہی افضل ہوں گے. حضرت علی سے سوال کرنے والے بیٹے ہیں اور حدیث بیان کرنے والے بھی بیٹے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے حضرت علی سے کہا آپ ہی افضل ہوں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے گے قال ما انا الا رجل من المسلمین. عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں تو عام مسلمانوں کی طرح ایک مرد ہوں. اللہ اکبر. یعنی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت علی کو لوگ ابو بکر اور عمر سے افضل قرار دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول پر کھڑا ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اگر یہ بات میں نے پہلے کہی ہوتی تو میں اس کو مفتری کی سزا دیتا، جھوٹ باندھنے والے کی سزا دیتا. پھر فرمایا آج کے بعد یہ سن لو ابو بکر سے زیادہ افضل مجھے نہ ٹھہرایا جائے. اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ حضرت علی کا فیصلہ ہے. ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل صحابی ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل صحابی کیوں نہ ہو؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو میں مڑوڑ اٹھتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ ذالک بغض اہل بیت کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ کو حصہ نہیں دیا کرتا، باغ فدق تھا. اس طرح کی باتیں اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ آدھی بات کہہ کر چھوڑ دیتے اور مشہور کرنے والے مشہور کر دیتے. تو جب اس طرح کے بد عقیدہ اور کالے لوگ اہل سنت میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں
جبکہ انہوں نے بخاری اور مسلم نہیں پڑھی ہوتی، کیونکہ ہم نے تو وہ ماننا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان آیا، ہمیں تو وہی اچھا نا، ہمیں اپنی طبیعت کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنا معیار طبیعت کو یا خواہشات کو نہیں بنانا، ہمارا معیار اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہونا چاہیے۔ اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ یہ جو غلط الزام لگایا جاتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے بغض کے اندر نعوذ باللہ ذالک سیدہ فاطمہ کو باغ فتح نہیں دیا تھا، تو یہ یاد رکھیے کہ میرے نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ انبیاء جو بھی ترکہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، وہ وراثت میں صرف علم چھوڑا کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، فرمایا لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ انبیاء کچھ وراثت نہیں چھوڑتے مگر جو مال و متاع چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث مبارکہ سنائی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ازواج مطہرات کے اندر یہ بیان فرمائی تو سب نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا تھا۔ اور اگر بعد میں بھی کہا جائے تو پھر بھی معیار صدیقیت ہی ٹھہرتا ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر نے معیار اپنایا تھا تو چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضی شیر خدا کی بھی حکومت آئی تھی، حسنین کریمین بھی اقتدار کے اندر آئے تھے، انہوں نے بھی اپنے اقتدار کے اندر ہوتے ہوئے باغ فتح کا فیصلہ اپنے حق میں نہیں لیا تھا، ان کو بھی پتا تھا میرے نبی پاک کا یہی فرمان ہے، تو پتا چلا جو فیصلہ حضرت صدیق نے فرما دیا تھا وہی فیصلہ حضرت علی نے اپنایا تھا، وہی فیصلہ حسنین کریمین کا فیصلہ تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے خلاف پراپوگنڈا کرنے والا ضرور اس کے عقیدے میں خلل ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ افضلیت صدیق اکبر سے انکار کرنے والا وہ گمراہ ہے۔ علماء حقہ کا مطلع القمرین کے اندر امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے لکھا، فرمایا افضلیت صدیق اکبر جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک اجماعی اور قطعی عقیدہ اور عقیدے کے باب میں سے ہے، تو لہذا اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو جس طرح ہم دیگر صحابہ کرام کی یاد میں گھروں کے اندر ختم پاک کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ تو وہ صحابی ہیں کہ جو سفر میں بھی میرے آقا کے ساتھ ہوتے تھے، حضر میں بھی میرے آقا کے ساتھ ہوا کرتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قدر کے غار میں بھی میرے آقا کے ساتھ تھے اور آج مزار میں بھی میرے آقا کے ساتھ۔ علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ بندہ جہاں مرتا ہے نا اس کو اسی مٹی کے خمیر سے تیار کیا جاتا ہے۔ قربان جائیے حضرت ابو بکر کے خمیر کی مٹی کو، قربان جائیں حضرت عمر کی خمیر کی مٹی پر کہ جو آج بھی پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نقشہ کھینچا تھا، ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں آ رہے تھے، حضرت ابو بکر اور عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، فرمایا ہم روز محشر بھی اسی طرح ہوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت تو میرے آقا نے بیان فرمائی۔ تو آج ہے انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عرس آ رہا ہے، بدھ شریف کو منگل کی رات کو شروع ہو جائے گا، 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد میں منایا جاتا ہے، اور اہل سنت اور مسلمان آنے امت نبی پاک سے محبت کرنے والے صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو جو اپنے گھر کے اندر جا کر سیدنا صدیق اکبر کی یاد کے اندر کچھ ختم پاک کا اہتمام کرے، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سیدنا صدیق اکبر کے مزار کی حاضری عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر کا مزار کہاں ہے؟ یعنی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ تو کاش کہ ہم گھروں کے اندر اس کا اہتمام کریں۔ آج ہماری مسجد کے اندر جمعۃ المبارک کی نماز کی بعد، بلکہ صلاۃ و سلام کے بعد آپ لوگ صلاۃ و سلام میں بھی شریک ہوا کریں کہ ہم درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے بعد لنگر صدیقیہ کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ لوگ ضرور تناول فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔